دوستو یارو، جب انسان کا وقت ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو 1 مہینہ اس کو 40 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اچھی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ لالچ چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ دیانتدار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ سچا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کا ادب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاری چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ دوستو بزرگوں، انسان بیمار ہو تو تب بھی مرے گا، تندرست ہے تو تب بھی مرے گا، ہر حالت میں انسان نے مرنا ہے۔ انسان نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہاں سے اس نے جانا ہے، رشتہ دار اس نے چھوڑنے ہیں، بیوی بچے مائی باپ کوئی بھی رشتہ ہو وہ سب اس نے چھوڑنے ہیں، قریب کے دوست وفادار ساتھی اس نے چھوڑنے ہیں، ان سے جدائی اس نے کرنی ہے اور اس نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہی رہوں گا، یہ دنیا لذیذ ہے، اس میں وہ دل لگا لیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو مرنے والا جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اس کا جو زبان ہے وہ تھر تھرا جاتی ہے، اس کی عقل ہوش ٹھکانے نہیں رہتا اور وہ بے لالچ ہو جاتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مروں نہ، مگر اللہ قادر کریم غفور رحیم اور رب العالمین ہے۔ اس نے انسان سے وعدہ لیا تھا کہ تو دنیا میں جائے گا اور پھر واپس لوٹ آئے گا، تو انسان کی مرضی نہیں ہوتی مرنے کی، نہ قبر میں جانے کی۔ روشنیوں کو چھوڑ کر اندھیرے میں کون جاتا ہے، کون جانا چاہتا ہے؟ ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں روشنی میں رہوں۔ موجودہ ذرا اندازہ لگا لیں، اگر رات کو بتی چلی جائے تو انسان کتنی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ لائٹ آ جائے۔ تو جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر قبر میں اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر میں روشنی آ جائے گی، روشنی ہو جائے گی۔ اگر وہ دنیا دار ہے، دنیا کے پیچھے ہی لگا رہا، دنیا کے کام ہی کرتا رہا، آخرت کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، تو قبر میں بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اندھیرا قبر میں ہے، وہاں انسان اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ جانے اس کو کیا کیا عذاب ملیں گے۔ تو صبح انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور شام کو وہ فوت ہو جاتا ہے، اچانک خبر آتی ہے کہ فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم بھی لوگوں کے اعلان کرتے ہیں،
فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، اسی طرح ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں محمد علی فوت ہو گیا۔ یہ اعلان ضرور ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ہم بھی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، لوگوں کی قبریں نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، گھر سے لے جایا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر ہمیں بھی دفنایا جائے گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، کون سی منزل پر میں نے چلنا تھا اور کون سی منزل پر میں چل رہا ہوں۔ انسان جب بھی رات کو سوئے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کون سے نیک کام کیے اور کون سے بد کام کیے، یعنی برے کام کیے۔ میں نے آج نماز نہیں پڑھی، کتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، کتنی قضا کی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ مالک کے آگے ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ ہمارا مالک اللہ ہے اور ہمارا کوئی مالک نہیں۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، زندگی دی، نعمتوں سے نوازا۔ وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمارا حساب کتاب لے گا۔ اس کے لیے میرے پیارے دوستو ہم نے تیاری کرنی ہے۔ بہترین تیاری ہے اللہ کا راستہ اختیار کرنا، دین پر چلنا، نماز پڑھنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے احکام ماننے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ نہ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا دعا کے سوا، نہ ہماری بیوی ہماری مدد کر سکے گی، کوئی بھی رشتہ مدد نہیں کر سکے گا، نہ دوست مدد کر سکیں گے، کوئی ہمیں نیکی نہیں دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں۔ نیکی کا حکم اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، بدی سے بچیں۔ دین پر چلنا ہی کامیابی ہے، دین پر نہ چلنا یہ ناکامی ہے۔ یہ ہم نے خود سوچنا ہے، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے یا ناکامی حاصل کرنی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ناکامی یہ ہے کہ ہم دین کا راستہ چھوڑ دیں اور دنیا کا راستہ اختیار کر لیں، یعنی کہ دنیا دار ہو جائیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا اور جس نے بھی دل لگایا وہ ناکام ہوا۔ اس دنیا میں آ کر جس نے دین کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دین قبول کرنا ہے یا دنیا قبول کرنی ہے۔ یہ دنیا لذیذ ہے، جس نے بھی اس سے دل لگایا وہ رسوا ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ کہ جتنا اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا۔ حد سے تجاوز نہ کرو، اتنا مال نہ گٹھا کرو کہ وہ اللہ کی عبادت میں آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے۔
حق حلال کی کمائی کرنا کوئی گناہ نہیں، جوڑنا کوئی گناہ نہیں، مگر جتنا مال اکٹھا کرو گے پھر اس کی زکوٰۃ بھی دو گے۔ زکوٰۃ کے بغیر مال پاک نہیں ہوتا۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان پر ہم نے سختی سے پابندی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہی وہ سیدھا راستہ ہے دین اسلام پر چلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔